بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ $2 لاکھ تاوان لے کر پیراشوٹ کے ذریعے فرار ہونے والے ہائی جیکر، جس کی شناخت آج 52 سال بعد بھی معمہ ہے۔ 24 نومبر 1971 کا دن تھا جب ڈین کوپر نامی شخص نے امریکی ریاست اوریگون میں پورٹ لینڈ ایئرپورٹ پر ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل جانے کا یک طرفہ ٹکٹ خریدا۔ نارتھ ویسٹ ایئر لائن کے کاؤنٹر پر کھڑے عملے کو گمان تک نہیں تھا کہ یہ شخص امریکی تاریخ کی سب سے پیچیدہ واردات کرنے والا ہے، جس کا سراغ 52 سال بعد بھی نہیں لگ سکا۔ ڈین کوپر کم گو اور 40 سال کے لگ بھگ عمر کے شخص تھے، جنہوں نے سفید شرٹ اور کالی ٹائی کے ساتھ سوٹ پہن رکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر کسی بزنس مین کا گمان ہوتا تھا۔ جہاز میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے لیے ایک ڈرنک کا آرڈر دیا۔ اس طیارے میں کوپر کے علاوہ 36 مسافر سوار تھے۔ جہاز نے اڑان بھری تو دن کے تقریباً 3 بجے ڈین کوپر نے ایئر ہوسٹس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ تھما دی۔ نوٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ڈین کوپر کے پاس بیگ میں ایک بم ہے اور ہوسٹس کو چاہیے کہ وہ چپ چاپ ڈین کوپر کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ جائے۔ ڈین کوپر نے ایک بریف کیس کو ہلکا سا کھول کر اس کے اندر کی ایک جھلک دکھلائی۔ ہوسٹس کو صرف یہی نظر آیا کہ اس بریف کیس میں کچھ تاریں اور ریڈ کلر کی اسٹرکس موجود ہیں۔ یہ دراصل بم تھا یا کچھ اور، کوئی نہیں جانتا۔ کوپر نے ہوسٹس کو اپنے مطالبات لکھوائے، جن کے مطابق $2 لاکھ اور پیراشوٹ فراہم کیے جانے تھے۔ کوپر کی جانب سے پیسوں سے متعلق بھی کافی مخصوص مطالبہ کیا گیا۔ اس رقم میں صرف $20 کے نوٹوں کو ہی شامل کیا جانا تھا۔ ہائی جیکر نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اس کو جو نوٹ دیے جائیں وہ ایک ہی سیریز کے نہ ہوں، یعنی ان کا سراغ لگانا آسان نہ ہو۔ کوپر نے نوٹ میں لکھا کہ اگر اس کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ طیارے کو مسافروں اور عملے سمیت بم سے تباہ کر دے گا۔ ہوسٹس نے یہ پیغام پائلٹ تک پہنچایا تو تھوڑی ہی دیر بعد انٹرکام پر آواز گونجی کہ طیارہ ایک تکنیکی خرابی کے باعث لینڈ کرنے والا ہے۔ طیارے میں سوار مسافروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ طیارہ نیچے اترنے سے پہلے ہی حکام کو ہائی جیکنگ کی اطلاع مل چکی تھی۔ پولیس اور FBI اس سوچ میں پڑ گئے کہ ہائی جیکر نے پیسوں کے ساتھ پیراشوٹ کیوں مانگے ہیں۔ ہائی جیکر نے پائلٹ کو تاکید کر رکھی تھی کہ طیارے کو ایسی جگہ روکا جائے جہاں باہر روشنی کا انتظام ہو اور اندر کی روشنیاں مدھم کر دی جائیں تاکہ باہر سے اندر کوئی نہ دیکھ سکے۔ کوپر نے دھمکی دی کہ طیارے کے قریب کوئی گاڑی یا شخص آیا تو طیارہ تباہ کر دیا جائے گا۔ حکام نے ایئر لائن کے صدر کو فون کیا، جس نے کہا کہ ہائی جیکر کے مطالبات مان لیے جائیں۔ بم کے خطرے کے پیش نظر حکام نے فیصلہ کیا کہ مسافروں کی جان بچانے کو اولین ترجیح بنایا جائے۔ ایئر لائن کا ایک ملازم پیسے لے کر جہاز کے قریب پہنچا اور فلائٹ اٹینڈنٹ نے جہاز کی سیڑھی نیچے کی۔ پہلے 2 پیراشوٹ پکڑائے گئے اور پھر ایک ہی بڑے بیگ میں پیسے۔ اپنے مطالبات پورے ہو جانے کے بعد کوپر نے 36 مسافروں اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کو رہا کر دیا، جو طیارے سے اتر گئے۔ کوپر نے جہاز میں موجود 2 پائلٹ، ایک فلائٹ اٹینڈنٹ اور ایک فلائٹ انجینئر کو رہا نہیں کیا اور حکم دیا کہ طیارے کو نیو میکسیکو سٹی کی جانب اڑا کر لے جایا جائے۔ جہاز کا سارا عملہ کاکپٹ میں موجود تھا اور کوپر کاکپٹ کے باہر۔ کوپر نے پائلٹ کو ہدایت دی
کہ وہ طیارے کو 150 ناٹ کی رفتار پر 10,000 فٹ کی بلندی تک لے جائے۔ ابھی پرواز کو دوبارہ اڑے 20 ہی منٹ ہوئے تھے کہ کاکپٹ میں لال رنگ کی بتی روشن ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ کسی نے طیارے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پائلٹ نے انٹر کام پر کوپر سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو کوپر نے غصے میں جواب دیا، نہیں۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس پراسرار ہائی جیکر نے ادا کیے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کوپر پیراشوٹ کی مدد سے پیسوں سمیت جہاز سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ اب یہ واضح ہوا کہ اس نے $20 کے نوٹ ہی کیوں مانگے تھے، کیونکہ اس طرح رقم کا مجموعی وزن 21 پاؤنڈ بنتا۔ اگر اس سے کم ڈالر کے بل ہوتے تو وزن زیادہ ہوتا اور چھلانگ لگانا جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر زیادہ بڑے بل ہوتے تو وزن تو کم ہوتا، لیکن اس کا استعمال کرنا خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ تاہم FBI نے ہوشیاری کی تھی اور ان تمام نوٹوں پر کوڈ لیٹر L موجود تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکام کو کوپر کی جانب سے پیراشوٹ طلب کیے جانے پر شک گزرا تھا تو انہوں نے کوئی قدم کیوں نہ اٹھایا؟ حقیقت یہ ہے کہ پولیس نے طیارے کا پیچھا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پہلے F-106 طیارے استعمال کرنے کا ارادہ کیا گیا، لیکن یہ تیز رفتار لڑاکا طیارے اتنی کم رفتار پر نہیں اڑ سکتے جس کی تاکید کوپر نے پائلٹ کو کی تھی۔ اس لیے ایئر نیشنل گارڈ سے T-33 طیاروں کی درخواست کی گئی۔ تاہم جب تک یہ طیارے ہائی جیک ہونے والے مسافر طیارے تک پہنچتے، کوپر چھلانگ لگا چکا تھا۔ مسافر طیارہ تو بحفاظت نیچے اتر گیا، لیکن کاکپٹ سے باہر نکلنے کے بعد عملے نے دیکھا کہ کوپر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، بس اس کی ٹائی اور ایک پیراشوٹ ہی جہاز میں موجود تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جس مقام پر طیارے سے باہر نکلا، اس حساب سے وہ لیک مرون نامی مقام کے آس پاس زمین پر اترا ہوگا۔ FBI نے فوری طور پر اس علاقے میں تلاش کا آغاز کر دیا اور سینکڑوں افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ آہستہ آہستہ تلاش کا دائرہ پھیلایا جاتا رہا، لیکن کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوپر ہوا میں ہی کہیں غائب ہو گیا۔ کئی سال تک FBI ہاتھ ہی ملتی رہی اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ شاید کوپر چھلانگ لگانے کے بعد زندہ ہی نہیں بچا۔ پھر 1980 میں ایک بچے کو ایک دریا کے پاس سے $20 کے پھٹے پرانے نوٹ ملے، جو مجموعی طور پر تقریباً $5,800 بنتے تھے۔ FBI کو اطلاع ملی تو انہوں نے سیریل نمبر دیکھا۔ یہ وہی نوٹ تھے جو تاوان کی مد میں کوپر کو ادا کیے گئے تھے۔ یوں اس نظریے کو مزید تقویت ملی کہ شاید کوپر چھلانگ لگانے کے بعد زندہ نہیں بچا، کیونکہ وہ رات کے وقت ایک جنگلی علاقے کے بیچ گرا تھا۔ تاہم سب کو اس نظریے سے اتفاق نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ جو نوٹ ملے وہ چھلانگ کے دوران کوپر سے گر گئے ہوں گے اور باقی رقم سمیت وہ بحفاظت نیچے اترا بھی اور حکام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب بھی رہا۔ اس پیچیدہ واردات کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ڈین کوپر، جو ڈین بی کوپر کے نام سے مشہور ہوا، اس واردات کے دوران تنہا ایک مسافر جہاز کو ہائی جیک کیا۔ عملے کو یرغمال بنا کر $2 لاکھ کی رقم ملنے کے بعد دوران پرواز جہاز سے یوں غائب ہوا کہ آج تک پوچھا جاتا ہے کہ ڈین کوپر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ تقریباً 52 سال گزرنے کے باوجود FBI اس ہائی جیکر کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔
انفارمیٹیو اور شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔